السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو کے تیسرے چیپٹر نواب محسن الملک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اس سبق کا مطالعہ کریں گے، لیکن مطالعے سے پہلے چند بنیادی باتوں کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ یہ سبق صنف ادب کے لحاظ سے کیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ایم سی کیوز ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ لکھ لیں صنف ادب، یعنی یہ ادب کی کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ تو سٹوڈنٹس، یہ ایک خاکہ ہے۔ اب خاکہ کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مصنف جو ہیں جنہوں نے خاکہ لکھا ہے اس کا بھی جو تعارف ہے وہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ تعارف ہمیں کام آئے گا اقتباس کی تشریح کے دوران۔ تو اس کے بعد پھر ہم نواب محسن الملک کون تھے، ان کی تعریف کیا ہے، ان کا اصل نام کیا ہے، یہ تمام بنیادی باتیں پڑھیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں میں آپ کو آپ کی سکرین پر دکھا دیتا ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سبق ہے یہ در حقیقت ایک خاکہ ہے۔ خاکہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ ایم سی کیوز یہ ہے کہ اس سبق کی صنف ادب کیا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں، آپ نے یہ لازمی یاد رکھنا ہے اور لکھ لیں اپنی کتاب پر بھی کہ اس سبق کی صنف کیا ہے۔ صنف کیا ہے؟ صنف کا مطلب ہوتا ہے قسم، یعنی یہ ناول ہے، افسانہ ہے، یا کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ خاکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال ہے خاکہ کیا چیز ہے، خاکہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ میں لکھ رہا ہوں کہ خاکے سے کیا مراد ہے، کسی بھی انسان کی، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، کسی بھی انسان کی زندگی کے چند پہلوؤں کو، کچھ پہلوؤں کو یا چند پہلوؤں کو تحریر کی صورت میں بیان کر دینا، تحریر کی صورت میں بیان کر دینا خاکہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ نے 10 کلاس میں بھی ایک خاکہ پڑھا ہے، اس کا نام ہے نام دیو مالی، یہ بھی اصل میں خاکہ ہے۔ اب خاکہ کن لوگوں کا لکھا جاتا ہے، اس کی ایک شرط ہوتی ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ خاکے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس انسان کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہو۔ اب وہ آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہو سکتی ہیں، آپ کی بہن، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، یا کوئی آپ کا استاد، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہو، ایک عرصہ گزارا ہو، تاکہ آپ اس کے بارے میں لکھ سکیں۔ پھر آپ نے کیا بتانا ہوتا ہے، آپ نے یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ اس کا حلیہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا حلیہ کیسا ہے، وہ دکھتا کس طرح سے ہے۔ جیسا کہ آپ نے 10th کلاس میں ایک اور خاکہ پڑھا، پہلا ہی خاکہ ہے، اس میں ان کا چال ڈھال کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم خاکے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا خاکہ۔ اب آتے ہیں مصنف کے طرف۔ مصنف کا نام ہے مولوی عبدالحق، ڈاکٹر مولوی عبدالحق بابا اردو ان کا لقب ہے۔ وہ تفصیل میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں جی۔ تو مولوی عبدالحق جی، تو ان کا تعارف کیا ہے؟ مولوی عبدالحق بابا اردو کے نام سے مشہور ہوئے، یہ ان کا لقب ہے، بابا اردو۔ یہ مارکر سے لکھنا ہے آپ نے، اور یہ میں نے بولڈ کر دیا۔ اچھا، یہ چیز ہے کہ یہ تعارف کہاں پر لکھا جاتا ہے؟ جب آپ نے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنی ہے، آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے کہ اس پیراگراف کے لحاظ سے تشریح کریں، تب آپ نے یہ تعارف لکھنا ہے، تشریح میں لکھنا ہے، خلاصے میں نہ لکھیے گا، یہ میری بات یاد رکھیے۔ مولوی عبدالحق بابا اردو کے نام سے مشہور ہوئے۔ اچھا، اور یہ کہاں پر پیدا ہوئے ہیں؟ بھارت میں پیدا ہوئے ہیں، مشہور ہوئے، اور آپ بھارت میں پیدا ہوئے جی۔ اور اس کے بعد ان کی جو تعلیمی خدمات ہیں وہ لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ علی گڑھ میں انہوں نے داخلہ لیا، علی گڑھ کالج میں، اور وہاں پر آپ کو شبلی نعمانی اور پروفیسر آرنلڈ جو کہ اقبال کے بھی استاد تھے، یہ ان کے استاد ہیں، شبلی نعمانی بھی ان کے استاد ہیں
بہرحال جو لکھنے والی چیزیں ہیں وہ لکھوا رہا ہوں کہ آپ نے اردو زبان و ادب کی ترویج اردو زبان و ادب کی ترویج کا مطلب ہوتا ہے ترقی کے لیے ایک انجمن کا قیام کیا کے لیے انجمن ترقی اردو کی بنیاد رکھی۔ یہ جو لکھا ہے انجمن ترقی اردو، آپ نے اس کو مارکر سے لکھنا ہے کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جس کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ جس طرح سے شبلی نعمانی نے ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی تھی، اسی طرح سے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے انجمن ترقی اردو کی، اور یہ آج بھی پاکستان میں چل رہی ہے۔ حالانکہ انڈیا میں اس کو بنایا گیا تھا، لیکن پھر اس کی شاخیں جو ہیں، اس کے دفتر یہاں پہ کراچی منتقل ہو گئے۔ اور اس کے بعد ان کی جو سب سے اہم کتاب ہے خاکوں کی، وہ ہے چند ہم اثر۔ ان کی سب سے اہم تصنیف کا نام چند ہم اثر ہے۔ یہ بھی مارکر سے لکھیے گا، چند ہم اثر۔ اور اس کے علاوہ یہ جو خاکہ ہے اس ٹائم ہم پڑھیں گے نواب محسن الملک کا، دراصل یہ بھی اسی سے لیا گیا ہے، یعنی اس کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو ایک ایم سی کیوز یہ بھی آتا ہے، یہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں، میں اب اس کو کلیئر کرنے لگا ہوں جی۔ تو ایک ایم سی کیوز یہ آئے گا کہ یہ سبق نواب محسن الملک کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ یہ سوال بدل کر بھی آ جاتا ہوتا ہے کہ سبق نواب محسن الملک کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ ماخوذ ہے یعنی لیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ چند ہم اثر۔ ٹھیک ہے جی، چند ہم اثر آپ نے لکھ دینا ہے جی۔ تو اب آتے ہیں کتاب کی طرف، آپ اپنی کتاب دیکھیں، میں یہاں سے بھی آپ کے ساتھ کتاب شیئر کرتا ہوں جی۔ یہ کتاب ہے، یہ چیپٹر ہے نواب محسن الملک۔ آپ نے اہم چیز جو ہے اس میں یہ یاد رکھنی ہے، ان کی مولوی صاحب کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 1870، اور 1961 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ 61 لکھا ہوا ہے، 2 نہ سمجھ لیجئے گا اسے۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق تعارف میں آپ کو لکھوا چکا ہوں۔ تو اب پڑھتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں جو کہ کتاب میں دیا گیا۔ سب سے پہلے تو نواب محسن الملک۔ اب بیٹا دیکھیں یہاں پہ ٹائٹل جو ہے اس میں یہاں پہ انہوں نے الف لکھا ہوا ہے۔ اب الف جب بھی کسی بھی لفظ کے ساتھ الف بے یا 1 2 لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی ڈیٹیل انہوں نے نیچے دی ہوئی ہے۔ تو یہ ڈیٹیل پڑھتے ہیں محسن الملک کی۔ محسن الملک اس کو کہتے ہیں حاشیہ لگانا۔ یہ دیکھیں نا، حاشیہ، حاشیہ یعنی لکیر لگی ہوئی ہے نا، لائن آپ انگلش میں بولتے ہیں اس کو حاشیہ۔ تو یہ حاشیہ لگایا ہوا ہے۔ اچھا، حاشیہ لگا کے ڈیٹیل دی جاتی ہے محسن الملک۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے، بہت ہی اہم ہے کہ ان کا اصل نام کیا ہے محسن الملک کا۔ تو ان کا اصل نام ہے نواب سید مہدی علی خان، ٹھیک ہے جی۔ اور 1837 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور 1907 میں یہ فوت ہوئے۔ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام بھی عمل میں آیا، اور اس کے 1 سال بعد یہ فوت ہوئے۔ یہ اس طرح سے یاد رکھیے گا۔ سر سید احمد خان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، حیدرآباد دکن میں بورڈ آف ریونیو کے سربراہ رہے۔ یہ ایک ایم سی کیوز ہے کہ یہ کس جو ادارہ تھا اس کے سربراہ تھے؟ بورڈ آف ریونیو کے، یہ یاد رکھیے گا، ایم سی کیوز ہے۔ سر سید کی وفات کب ہوئی ہے؟ 1898 میں، یہ لکھ لیجئے، یہ بھی ایم سی کیوز آ سکتا ہے۔ سر سید کی وفات کب ہوئی ہے؟ 1898 میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ علی گڑھ کالج کے سیکٹری بنے ہیں، اور اپنی ہوش مندی یعنی عقل مندی، تدبر یعنی ذہانت اور محنت سے کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا۔ کب؟ جی بالکل، انہوں نے کوششیں کی یونیورسٹی کے درجے تک پہنچانے کی، اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کیا، یعنی گامزن کیا، ترقی کے راستے پر چلایا۔ مسلم لیگ قائم ہوئی 1906 میں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1906 میں عمل میں آیا۔ اچھا،
تو وہ اس کے جنرل سیکرٹری بنے. یاد رکھیے گا مسلمانان ہند پر ان کے بڑے احسانات ہیں. تو یہ اب آتے ہیں جی لیسن پڑھتے ہیں. یہ تو آ گیا جس بندے کے اوپر لکھا ہوا ہے. پہلا قدرت نے، قدرت سے مراد نیچر، اللہ تعالیٰ نے. لکھ لیں آپ، قدرت سے مراد یہاں پہ خدا ہے، نیچر. قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو، مرحوم کا مطلب ہوتا ہے جس پر رحمت کی گئی، یعنی وہ فوت ہو چکے ہیں. یعنی مولوی عبدالحق نے جب ان کے بارے میں لکھا تب یہ حیات نہیں تھے، زندہ نہیں تھے، یہ فوت ہو چکے تھے. محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں. وجاہت. اب وجاہت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وجاہت کا مطلب ہے چہرے کا روب، یعنی روب والا انسان ہوتا ہے نا چہرے سے ہی، یہ وہ وجاہت. ذہانت، خوش بیانی، یعنی جو جس کا بول اچھا ہوتا ہے، جو خوش کلام کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، اس کو خوش بیان کہتے ہیں. اس کے بعد ہے فیاضی. فیاض کس کو کہتے ہیں جی؟ سخاوت، سخی، کھلے دل کے مالک کو. فیاضی ان کی ایسی عام اور ممتاز، ممتاز کا مطلب ہے خاص صفات تھی، خوبیاں تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا. خطاب یا نام اٹکل سے، یعنی بغیر سوچے سمجھے. اٹکل کا کیا مطلب ہوا؟ بغیر سوچے سمجھے رکھ دیے جاتے ہیں. مسمہ. مسمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کو وہ نام عطا کیا گیا ہے، جس کو وہ خطاب عطا کیا گیا ہے، جس کا نام رکھا گیا. مسمہ کی خصوصیات کا ان میں متعلق بالکل بھی لحاظ نہیں ہوتا. یعنی کوئی بھی ایک عام انسان ہے، اس کو ہم نے کوئی بھی خطاب دے دیا تو بغیر سوچے سمجھے دے دیا جاتا ہے. کوئی بھی نہیں یہ دیکھا جاتا کہ آیا اس کے اندر یہ خوبی بھی ہے یا نہیں ہے جو ہم نے یہ خطاب دے دیا ہے. نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے چھوٹا بچہ ہے، ہم چھوٹے بچے کا نام اگر عادل رکھ دیتے ہیں، بڑا ہو کے وہ عادل نہیں رہتا. عادل کا مطلب ہے عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، تو وہ ظاہری بات ہے نام تو نہیں نا ہم دیکھ کر رکھ سکتے. عطائے خطاب. خطاب عطا کرتے وقت یعنی دیتے وقت، عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا، لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا، موزوں مناسب. محسن الملک، ملک کا محسن، محسن کہتے ہیں لیڈر کو. ان میں پارس پتھر. بیٹا پارس پتھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی لکھیں. یہ ایک ایسا پتھر ہے جو کسی بھی دھات کے ساتھ، کسی بھی میٹل کے ساتھ جب ٹکراتا ہے تو وہ سونے کا بن جاتا ہے. یعنی ایک ایسا انسان جس میں اتنی خوبیاں ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی بھی انسان ملتا ہے تو اس کے اندر وہ والی صفات پیدا ہو جاتی ہیں. پارس پتھر کی خاصیت تھی، کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں. کندن کا مطلب ہے خالص سونا. اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بار رہتا تھا. بار کا مطلب ہے بوجھ، کہ بھئی اس نے مجھے سلام کیا ہے، میں نے اس کا جواب دینا ہے. اب ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح. تو یہ ایسا نہیں کرتے تھے. اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے، یعنی جب تک اس کو سلام نہیں کر لیتے، انہیں چین نہ آتا تھا. یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے. اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں؟ یہ مولوی عبدالحق کہہ رہے ہیں کہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے. زیر بار منت یعنی احسان تلے تھے. یعنی محسن الملک نے جو ان پر احسانات کیے ہوئے تھے، یہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے تھے. سیاسی مصلحتیں. مصلحتیں کس کو کہتے ہیں؟ حکمت عملی کو. یعنی کوئی بھی کام ہے، اکثر ہم لوگ جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہوتی ہے وہاں پہ جھوٹ بولنا. کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کسی کا گھر بچانے کے لیے، کسی کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو سیاست میں بھی ایسے کچھ کام ہوتے ہیں جو اسے سیاسی مصلحتیں کہتے ہیں. سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی، یہ جوان نہیں لکھا ہوا، جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں، دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکے. یہ ایک محاورہ ہے، دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکنا، یعنی جو مصیبت کا باعث بن رہا ہے اس کو رستے سے ہٹا دینا. مرحوم کو یعنی محسن الملک کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن، یعنی جو دل کو توڑ دیتا ہے، دل شکن، دل کو اچھا نہیں لگتا، کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے، اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے. کون؟ ان کے دشمن. بیٹا یہ جو پیراگراف ہے نا، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے سیاق و سباق کی تشریح کے حوالے سے. یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. ہر بار آتا ہے، یا تو فرسٹ ٹائم والوں کو آ جاتا ہے یا سیکنڈ ٹائم والوں کو.
وہ جوہر قابل تھے، جوہر قابل تھے، کہتے ہیں نا ہر فن مولا، جیک آف آل ٹریڈز انگلش میں کہتے ہیں، یعنی ہر ایسا بندہ جس کے اندر بہت ہی زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، جوہر قابل، مگر موقع کی طاق میں تھے، یعنی وہ موقع کی تلاش کرتے تھے کہ جہاں پر میں اپنا ٹیلنٹ دکھا سکوں۔ حیدرآباد میں، یہ انڈیا والا حیدرآباد ہے جی، پاکستان والا نہیں، حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، یعنی ایک پولیٹیشین جو ہوتا ہے اس کو سیاست دان بولتے ہیں، سیاست دانی، تدبر یعنی ان کی حکمت عملی، ان کی ذہانت، انتظامی قابلیت یعنی مینجمنٹ، وہ کس طرح سے نظام چلاتے تھے کہ جوہر کھلے یعنی ان کی قابلیت سامنے آئی، ان کا ذہن ایسا رسا کا مطلب ہوتا ہے حاضر دماغ، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان، ان کے ہوش، اوسان کا مطلب ہوتا ہے ہوش، ایسے بجا یعنی حاضر دماغ تھے وہ، اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا، مہارت حاصل تھی کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو، پیچیدہ کہتے کمپلیکس، جس کو آسانی سے حل نہیں کیا جا سکتا، کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے، یعنی ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہی نہیں تھا، ان کے آگے کوئی مسئلہ لے کے بس یہ بات ہے لو یہ اس طرح حل کر دیا۔ وہ اگر ٹرکی یہ ترکی لکھا ہوا ہے، ٹے لکھ دیا گیا، وہ اگر ٹرکی یا کسی سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے، بہت اہم ایم سی کیوز ہے، یہ لازمی آتا ہے جی، بالکل یہ لازمی پوچھا جاتا ہے کہ وہ کس ملک کے اگر فارن منسٹر ہوتے، تو آپ نے کہنا ہے ٹرکی کے، تو بعض اوقات وہ ایم سی کیوز بدل دیتا ہے کہ اگر وہ ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے کیا ہوتے، فارن منسٹر ہوتے، یاد رکھیے گا یہ بہت اہم ہے، فارن منسٹر، تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے بڑے بڑے مدبر یعنی بڑے بڑے جو دانش مند لوگ ہیں، جو دانشور لوگ ہیں، ان کا لوہا مان گئے تھے۔ بیٹا لوہا ماننے، یہ بھی ایک محاورہ ہے، لوہا منوانا یعنی اپنی قابلیت کا ثبوت دینا۔ اچھا جی آگے آتے ہیں، یوں تو انفرادی ہوتا ہے انڈیویجول، یعنی میں اکیلا بندہ ہوں تو میں اپنی بات کروں گا، انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے، اجتماعی مجموعی طور پر دیکھا جائے، مجموعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد، پھر میں بتا رہا ہوں حیدرآباد یہ پاکستان والا نہیں ہے، پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق یعنی نظام چلانا ہے ریاست کا میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں، مثلاً یہ ایم سی کیوز ہے جی، ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا، بہت اہم ایم سی کیوز ہے، ریاست کا بجٹ کہ یعنی لاہور ہے یا کوئی بھی ایک ریاست ہم لے لیتے ہیں، پاکستان ایک ریاست ہے، یہ تو بڑے پیمانے پہ آ جاتی نا، انڈیا میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہوئی ہیں، مطالعہ پاکستان میں آپ نے پڑھا کہ بھارت میں یعنی جب پاکستان بھی اکٹھا تھا کل ملا کے 625 ریاستیں تھیں، بہرحال انہوں نے اس کا بجٹ سیٹ کیا، اور کس کے نمونے پہ رکھا، بہت اہم ایم سی کیوز ہے، مصر کے نمونے پر، جو وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا، یعنی انگریزوں کی نگرانی کے بعد انگریز چلا گیا ہے یا اس نے اپنی توجہ ہٹا دی ہے تو پہلی بار تیار ہوا ہے، بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا ہے، یہ بھی ایم سی کیوز ہے جی، بندوبست کرنا ہے یعنی کس بندے نے کتنی زمین رکھنی ہے، یہ بندوبست سارا، اراضی کی پیمائش کا کام، یہ بھی کام ہے جی، کس بندے کے پاس 300 کنال زمین ہے تو اس نے اتنی نہیں رکھنی، باقی زمین جو ہے وہ مزاروں میں تقسیم کر دی گئی، تو اس طرح کا جو نظام ہوتا ہے نا یہ اراضی پیمائش میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فائنینس، یہ انگلش کو ہی اردو میں لکھ دیا گیا، فائنینس اور مال گزاری، فائنینس کس کو کہتے ہیں، یعنی پیسہ جو ہوتا ہے نا، انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اس کو کس طرح سے اس نے سیٹ کرنا بجٹ، اور مال گزاری میں بہت سی اصلاحیں کی، اور جن کی تفصیل کا جی نیکسٹ پیج ہے صفحہ نمبر 17، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، ظاہری بات ہے یہ کوئی سوانح نگاری تو نہیں لکھ رہے، یہ تو ان کی مختصر سی، میں نے جیسا کہ آپ کو خاکے میں بتایا کہ خاکہ کیا ہوتا ہے، انسان کی زندگی کے چند ایک پہلوؤں کو بیان کرنا، اگر یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائیں تو اسٹوڈنٹ بھی سونے لگ جائیں گے کہ بھئی یہ ہمارے مطلب کی باتیں تو نہیں ہیں، ہمارے مطلب کی بات بتاؤ۔ بہرحال اس نے کہا کہ ان کے سوانح نویس کا کام ہے، سوانح نویس کون ہوتا ہے جی، سوانح نویس بیٹا وہ اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو لکھتا ہے، دیکھیں فرق آ گیا نا، وہ ہے کچھ پہلوؤں کو، یہاں پہ تمام پہلو، زندگی کے تمام پہلوؤں کو بیان کرنا ہے۔
حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی، یعنی ہر کسی کا فیوریٹ ہونا، ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کو ہوئی۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں۔ خوش آمد یعنی کرنا، یعنی کسی کو مکھن لگانا، عام زبان میں کہا جاتا ہے، بہت آؤ بھگت کرنا کسی کی۔ خوش آمدیوں کی کمی نہیں، وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں۔ ظاہری بات ہے، جس کے پاس عہدہ ہے تمام لوگ اس کے پاس جائیں گے، جس کے پاس شہرت ہے لوگ جائیں گے بھئی ہمیں سیلفی دے دو۔ تو جو بڑے بڑے عہدے داران ہوتے ہیں ان کے پاس سیلفی لینے تو نہیں جاتے، کام نکلوایا جاتا ہے ان سے۔ لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہوتا ہے، یعنی جب وہ اپنے عہدے سے ہٹ جاتا ہے۔ نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت، یعنی جب وہ اپنے عہدے سے ہٹے، حیدرآباد میں کوحرام مچ گیا تھا اور ہزارہ آدمی کا ٹھٹ، یعنی ہجوم، ٹھٹ کا مطلب ہے ہجوم، اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی، بیٹا یہ لفظ قابل غور ہے، پہلے ہم اردو میں لکھا کرتے تھے سینکڑوں، نون آتا تھا اس طرح سے سینکڑوں، تو یہ اب غلط ہے، اب ہم کیا لکھتے ہیں، سینکڑوں، نون نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ سینکڑوں آدمی جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سبھی تھے، زاروں کی تار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا، دل جیت لیا تھا، دل موہ لیا تھا، دل جیت لیا تھا۔ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ اس کے متعدد اسباب ہیں، کافی زیادہ وجوہات ہیں۔ ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ یعنی یہ جنگ آزادی کی بات ہے، اس ٹائم مسلمان تباہ و برباد ہو چکے تھے، تو جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تو اس کے پاس اللہ بچتا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ اے شیطان، تو چاہے مجھے لاکھ ورگلا لے، لاکھ مجھے اپنی طرف کھینچ لے، لیکن جب بھی میں مصیبت کا شکار ہوتا ہوں میں اللہ کے ہی پاس جاتا ہوں۔ تو مسلمانوں کے پاس بھی ایک ہی ہستی تھی، وہ اللہ تھی۔ ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال، اقبال کا مطلب ہے بلندی، شہرت، یعنی ان کا جو پہلے مقام تھا، جاہ و ثروت، یعنی ثروت کہتے ہیں دولت مندی کو، جاہ کہتے ہیں عہدے کو، سب کچھ کھو چکے تھے، ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا تھا۔ ظاہری بات ہے، آخری مغل بادشاہ تھا وہ، اس کو رنگون میں پھینک دیا گیا تھا، جسے آج برما کہتے ہیں، رنگون کو۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے، یعنی مسلمانوں کے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو، قلم فرسائی لکھا نہ ہو مذہب کے بارے میں، تاکہ لوگ مذہب کو دوبارہ اپنا لیں، دوبارہ ہم ترقی کریں۔ جیسے آج بھی کہتے ہیں کہ یار ہم لوگوں نے مذہب چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے ناکام ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے، مسلمان کسے نیچری کہتے تھے؟ سر سید کو۔ یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے، سر سید کو نیچری کہا جاتا تھا۔ اب نیچری کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیتے ہیں ہم۔ ایک ایسا انسان جو عقل کو ترجیح دیتا ہے، عقل کو ترجیح دیتا ہے، اس کو نیچری بولتے ہیں۔ وہ ہر ایک پیمانے کو عقل کی بنا پر دیکھتا ہے، یعنی اگر ہم معجزات کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو تھا وہ سمندر میں پھینکا، سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، تو عقل تو یہ کہتی ہے کیسے پوسیبل ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ تو وہ اس طرح کی سوچ رکھتے تھے اور اپنے خیال میں بد مذہب اور بد عقیدہ سمجھتے تھے، لوگ انہیں بد مذہب سمجھتے تھے کیونکہ ان کے نظریات ایسے تھے سر سید کے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا، حالانکہ ان کے نظریات ایسے ہیں، نیچری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی اس ٹائم مذہب کو فالو کر رہے تھے۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے، یعنی کس کے؟ نواب محسن الملک کے۔ ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی، مثلا نواب محسن الملک، حالی الطاف حسین حالی، مولوی مشتاق حسین، شبلی نعمانی، چراغ علی، نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد، یہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، یہ لکھ لیجئے، وغیرہ خواہ کچھ ہی لکھتے، تان مذہب ہی پر ٹوٹتی تھی۔ یعنی اینڈ بات، خلاصہ کیا ہوتا تھا، حاصل کلام کیا ہوتا تھا، مورل آف دا لیسن کیا ہوتا تھا، مذہب۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا،
پہلے وہ میلاد پڑھتے اور وائز کہتے تھے. وائز کہتے تھے خطبہ نہیں دیتے مولوی لوگ، وہ اس کو کہتے ہیں نصیحت کرنا. ان کی ایک ہی تصنیف ہے، یہ بہت اہم ایم سی کیوز ہے. کتنی کتابیں وہ لکھ چکے ہیں اب تک؟ ایک. تصنیف کہتے بک کو، کتاب کو، جو خالص مذہبی ہے. ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج پر، نہج کا مطلب ہوتا ہے مقام پر، نہج سے اسلام یا مسلمانوں سے ہے. گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے. یعنی ان کا لکھنے کا سٹائل اچھا ہے، ادبیت کی شان، لکھنے کا انداز اچھا ہے. روانی ہے، یعنی تحریر پڑھو تو پڑھتے چلے جاؤ، دل اکتاتا نہیں ہے. فصاحت ہے، کوئی الفاظ مشکل نہیں ہے، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. تسلسل بیان ہے، یعنی پڑھتے ہوئے ایسا نہیں لگتا یار پہلے کچھ اور بیان کیا جا رہا تھا اب کچھ اور بیان کر رہا ہے یہ شخص. ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے. اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، یہ بہت اہم ہے جی، وہ انگریزی نہیں جانتے تھے نواب محسن ملک، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے. بیٹا یہ دیکھیں کتنی اہم بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو یار کسی سے پڑھوا لو، لیکن ان پڑھ نہ رہو، جاہل نہ رہو، کچھ سیکھو. دیکھو دوسری اقوام کیا مطالعہ کر رہی ہیں، وہ کس لیول پر پہنچ چکی ہیں. ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے. یعنی مغربی خیالات، جو مغرب کے خیالات ہیں، مغرب لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں، انگریز لوگ، یہ بھی ان کے کلام میں ہے. یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے جی، سوری پیراگراف، اقتباس کی تشریح کے لحاظ سے. تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، یعنی کتنا خوبصورت یہ بیان کرتے ہوں گے. آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی. شیرینی مٹھاس، دلکشی دل کو چھو لینا. اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت، لیاقت کہتے جی قابلیت کو، کہ قائل ہو جاتے. ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے. دکن میں رہتے رہتے، دکن حیدرآباد دکن ہے جی. اور بعض امراض، امراض کہتے ہیں جی بیماریوں کی وجہ سے وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے. یعنی زیادہ سردی ہو جاتی ہے یا زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے تھے. یہ بھی ایم سی کیو سے انڈرلائن کر لیں. بدر الدین طیب جی، یہ ان کے مشن کے خلاف تھے. بہت اہم ایم سی کیو ہے جی. کون؟ بدر الدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے. ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس میں خاص طور پہ مذہب کی اصل بنیادی وجہ آ جاتی ہے. ایک دن نواب صاحب نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح، یعنی واضح بالکل، اور پر درد تقریر کی کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے. یعنی وہ رونے لگ گئے اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ، یعنی پرانی مخالفت، دیرینہ پرانی مخالفت، ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گراں قدر، یعنی بہت بڑی مقدار میں عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، انسان کی زبان کیا چیز ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی وہ پیسے نکلوا لیتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے نا ایک خواب دیکھا. اس نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں منہ کے. اس نے پورے شہر میں اعلان کر دیا، کہتا کہ جو بھی مجھے میرے خواب کی تعبیر دکھائے گا، بتائے گا، تو میں اس کو بہت زیادہ انعام دوں گا. خواب میں کیا دیکھا؟ سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، ایک دانت نہیں ٹوٹا. بہت سے لوگ آئے لیکن کسی کو سمجھ ہی نہ آیا. ایک شخص کہتا ہے مجھے آپ کے خواب کی سمجھ آ گئی ہے، حکم دیں تو میں آپ کو بتاؤں. بادشاہ کہتا ہے ہاں بالکل بتاؤ. وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ کے گھر کے سارے لوگ مر جائیں گے، صرف آپ زندہ رہو گے. بادشاہ نے اتنی بات سنی، اس کو بڑا غصہ آیا. کہتا تیری اتنی جرت، تو میرے سارے گھر والوں کو مار رہا ہے. اس نے جلاد کو حکم دیا بادشاہ نے، اور کہا اس کی گردن اڑا دو. اس کو کاٹ دیا گیا، مار دیا گیا. اچھا خیر، یہ سب دیکھ کے ڈر گئے، کوئی بھی نہ بھاگے برا، سب کو اپنی زندگی پیاری، سب کو اپنی زندگی پیاری ہے. خیر اتنے میں ایک شخص آیا، کہتا بادشاہ سلامت، مجھے آپ کے خواب کی تعبیر معلوم ہے، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. بادشاہ کہتا ہے ہاں کرو. کہتا بادشاہ سلامت، آپ کے جتنے بھی گھر والے ہیں نا، ان سب میں سب سے لمبی عمر آپ کی ہے. بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہتا واہ زبردست، اس کو ہیرے جواہرات دے دو.
اب اس کو ہیرے جواہرات مل گئے۔ بیٹا اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، بات ایک ہی ہے، حالانکہ بادشاہ نہیں زندہ رہنا تھا، لیکن الفاظ کا چناؤ اس طرح سے ہے کہ بادشاہ بھی خوش ہو گیا اور بات بھی بیان کر دی گئی۔ تو بیٹا آپ بھی اپنی زبان کو اس طرح سے استعمال کرنا سیکھو تاکہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں پہ جو بھی آتا ہے کہہ دیتا ہے یار میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں تو منہ پہ باتیں کہتا ہوں، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدر الدین طیب جی ہوئے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم یعنی تباہ نہ ہو جائے، تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی یعنی ان کا جو لیکچر ہے، فصاحت اور ظرافت یعنی ان کا مزاح کرنا، ظرافت مزاح کرنا جادو کا کام کر جاتی تھی، اور منغز کا مطلب ہے غصے سے بھرے ہوئے، اور مقدر یعنی جن کے اندر غصہ بڑا ہوا ہے، چہرے بشاش یعنی خوش اور شگفتہ ہو جاتے تھے، کھل جاتے تھے۔ ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی تھی۔ ظرافت یعنی ہنسی مذاق کرنا، بڑا مزہ آتا تھا۔ باتوں میں ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر آمیز محبت بڑے طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی یعنی دل سے اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا، مہارت تھی۔ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بانپ لیتے تھے، جان لیتے تھے۔ ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیتے تھے، اچھے لوگوں سے بھی اور برے لوگوں سے بھی۔ نواب صاحب کو مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے۔ انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھی، مذاق کا مطلب ہوتا ہے ان کے ٹیسٹ کی ہوتی تھی، ان کے طبیعت کے مطابق ہوتی تھیں، ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا تھا۔ اب سر سید کی وفات میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1898 میں ہوئی ہے، حالانکہ اردو ہندی تنازعہ بیٹا ہوا ہے، اردو ہندی تنازعہ شروع ہوا ہے 1867 میں، تو یہ کافی زیادہ ڈفرنس ہے۔ اگر ہم اس کو 70 کے قریب بھی سمجھ لیں آلموسٹ، تو پھر بھی کافی عرصہ ہے، یعنی تقریباً 28 سال، بہت بڑا عرصہ ہے۔ تو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے، ہنگامے اس ٹائم شدت اختیار کر گئے سر سید کی وفات کے قریب۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی تو بھی اس جواں ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی تھی۔ محسن الملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی، انجمن ترقی اردو اس کا نام ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں لکھوایا، جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا، اور اس میں نواب محسن الملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی، جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے۔ داغ بیل کا مطلب ہے بنیاد، جس سڑک کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی، نواب محسن الملک اسی سڑک پر چلے۔ شاہراہ کہتے سڑک کو۔ سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا، یہ انہی کا کام تھا۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ یہ ایک MCQ جو میں نے سٹارٹ میں بتا دیا، چند ہم اثر، کہ یہ سبق کس کتاب سے ماخوذ ہے، چند ہم اثر۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا لیکچر، امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، اور اگر لیکچر پسند آیا تو حوصلہ افزائی کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریے گا۔ خدا حافظ، نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔